السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دو تین اشعار کلام اعلیٰ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، 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 اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ اور میرے سرکاری اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ او کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا مرتبہ غوث بالا تیرا۔ آپ حضرات ایک واقعہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قریباً 3 سال یا 4 سال لگ بھگ تقریباً ایسی عمر تھی، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کی جھنڈ میں وہ کھیل رہے تھے، تو کیا ہوا کہ اس راستے سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی بڑے نیک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سلام کیا بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو سلام کیا اپنے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جتنے بچے تھے سارے بچوں نے ایک بار سلام کا جواب دیا، لیکن قربان جاؤ میرے سرکار غوث العظم پر،
ان کا بچپن کا زمانہ ہے، قریباً 3 سال یا 3.5 سال 4 سال کی عمر ہے آپ کی، اور آپ نے سلام کا جواب 2 بار دیا۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو بابا ٹھہر گئے اور بابا نے بلایا، اپنے پاس بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ۔ سرکار غوث الاعظم اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اللہ کے ولی کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ میں نے سلام 1 بار کیا ہے، سارے بچوں نے سلام کا جواب ایک بار دیا ہے، لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب 2 بار دیا ہے۔ بیٹا یہ تو بتاؤ، میں نے 2 بار سلام نہیں کیا ہے، میں نے ایک ہی بار سلام کیا ہے، لیکن سارے بچوں نے سلام کا 1 بار جواب دیا ہے، اور 1 بار جواب ہوتا بھی ہے، لیکن 2 بار آپ نے جواب دیا ہے۔ بیٹا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، بیٹا یہ مجھے بتاؤ۔ تو قربان جاؤ میرے سرکار غوث الاعظم پر۔ سرکار غوث الاعظم کہتے ہیں کہ بابا جاؤ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تو بابا کہنے لگے کہ بیٹا نہیں، جب تک تم بتاؤ گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو سرکار غوث الاعظم اللہ کے ولی کو ایک اونچی جگہ پہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا یہاں پہ چلو۔ سرکار غوث الاعظم ایک اونچی جگہ پہ لے جا کر کہتے ہیں کہ بابا یہ بتاؤ، وہ دیکھو دور سے وہ بستی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو بابا نے کہا ہاں بیٹا مجھے نظر آ رہی ہے۔ کہا یہ بتاؤ اس بستی کے پاس وہ مکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں بیٹا وہ مکان مجھے نظر آ رہا ہے۔ پھر سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ بابا یہ بتاؤ، آج سے تقریباً 4 سال یا 5 سال پہلے اس بستی سے آپ کا گزر ہوا تھا؟ بابا کہنے لگے ہاں میرا گزر ہوا تھا۔ تو سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ آپ نے سلام کیا؟ ہاں بابا کہنے لگے ہاں میں نے سلام کیا تھا بیٹا، لیکن تم کو کیسے معلوم کہ میں نے سلام کیا تھا؟ اور یہ تو بات بہت پرانی ہو گئی ہے، یہ تو قریباً 5 سال کی بات ہو گئی۔ تو سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ بتاؤ آپ نے سلام وہاں پہ اس لیے آپ نے سلام کیوں کیا تھا؟ تو بابا نے کہا کہ بیٹا میں نے سلام اس لیے کیا تھا، یہ سوچ کر کیا تھا کہ سیدوں کا گھرانہ ہے، جواب مل جائے گا تو دعا مل جائے گی، جواب مل جائے گا تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا، سیدوں کا گھرانہ ہے، دعائیں لیتے چلے، اس سوچ کر میں نے سلام کیا تھا۔ تو سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ نے سلام کیا تھا تو میری ماں گھر میں تھی اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اگر میں چاہتا، جب آپ نے مجھ سے سلام کیا تھا تو میں نے آپ کا سلام، آپ کے سلام کی آواز میرے کانوں تک آئی تھی، اگر میں چاہتا تو آپ کے سلام کا جواب دے دیتا، لیکن میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میری ماں پہلے ہی سے تکلیف میں تھی، اگر میری ماں میری آواز کو سن لیتی تو اور تکلیف ہو جاتی اور وہ تکلیف میں آ جاتی، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آج میں نے اس لیے 2 بار آپ کے سلام کا جواب دیا تھا کہ آپ نے تقریباً 5 سال پہلے جب آپ میرے ماں کے اوپر ایک سلام قرض کر کے آئے تھے، میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور دوسرا سلام جو آج آپ نے مجھ سے کیا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوان بھائیوں، قربان جاؤ میرے سرکار غوث الاعظم کی کرامات پر۔ ابھی بچپن کا معاملہ چل رہا ہے اور سرکار غوث الاعظم کے سامنے کرامتیں ان سے ظاہر ہو رہے ہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم جب مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بچوں ہٹ جاؤ، یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ سرکار غوث الاعظم جب مدرسے میں پہلی بار پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب استاذ آپ سے کہتے ہیں کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث الاعظم استعاذہ یعنی اعوذ باللہ اور بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر پہلے پارے سے لے کر آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ تو آپ کے استاذ کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ تو قربان جاؤ میرے سرکار غوث الاعظم کی کرامات پر۔ میرے سرکار غوث الاعظم اپنے استاد سے کہنے لگے کہ نہیں میں پڑھنے آیا ہوں، میں پڑھانے نہیں آیا ہوں۔ تو آپ کے استاد کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ ابھی تمہارا پہلا دن مدرسے کا ہے، تم پہلے دن ابھی مدرسے میں آئے ہو، لیکن آپ کو بھی 18 پارے یاد کہاں سے ہو گئے؟ تو سرکار غوث الاعظم فرمانے لگے کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا
تو میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور روزانہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد روزانہ 18 پارے وہ پڑھتی تھی۔ تو میں اپنی ماں کے آواز کو سن سن کر میں اپنے ماں کے پیٹ ہی میں 18 پارے ہم نے یاد کر لیا تھا، میں نے حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بات سے مجھے معلوم ہوتا ہے، اس بات سے یہ ہم اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ جب ان کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ خوب قرآن کی تلاوت کریں، خوب یعنی نمازیں پڑھیں، نیک کام کیا کریں، کیونکہ ماں جس طرح کرے گی بچے کے اوپر اسے ویسے ہی اثر جاتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں تلاوت کرے گی تو بچہ حافظ قرآن بنے گا، اگر ماں تلاوت کرے گی تو بچہ قاری قرآن بنے گا، اگر ماں تلاوت کرے گی تو بچہ مفتی بنے گا، اگر ماں تلاوت کرے گی تو بچہ عالم دین بنے گا، اگر ماں تلاوت کرے گی تو بچہ حضور تاج الشریعہ جیسے بن کر پیدا ہوگا، اگر ماں تلاوت کرے گی تو بچہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے جیسا بن کر پیدا ہوگا، اگر ماں نیک ہوگی تو بچہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا بن کر پیدا ہوگا، اگر ماں نیک ہوگی تو بچہ خواجہ غریب نواز سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جیسے بن کر پیدا ہوگا، اگر ماں نیک اور پرہیزگار اگر نمازی ہے تو بچہ سیدی سالار مسعود غازی بہرائچی علیہ الرحمہ کی جیسا بن کر پیدا ہوگا، اگر ماں پرہیزگار ہے، ماں نیک ہے تو بچہ عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کر دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ اگر ماں خراب ہوتی ہے، اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں فلمیں دیکھ رہی، تو بتاؤ وہ بچہ کیسے ماں باپ کی بات مانے گا؟ وہ بچہ کیسے دین کے راہ پہ چلے گا؟ وہ بچہ تمہیں دنیا میں آ جانے کے بعد تمہیں ستائے گا، وہ فلمیں دیکھے گا، وہ گانے سنے گا، وہ گانے بجائے گا، وہ ان چیزوں میں شرکت کرے گا۔ اگر بچہ ماں اگر نیک ہے تو بچہ نمازی بنے گا، بچہ دیندار بنے گا، بچہ دین کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے گا، بچہ دین کے راہ پہ مر مٹنے والا بنے گا۔ اگر ماں ہی اچھی نہیں ہے تو بتاؤ ہماری اولادیں کیسی اچھی ہوں گی؟ تو ہم اور آپ سے ہماری یہی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ لہٰذا ہم اور آپ کو اگر چاہیے کہ اگر جس باپ کا بیٹا نمازی ہوا تو اس کا باپ خوش نصیب ہے، اور جس کا باپ نمازی ہوا وہ بیٹا خوش نصیب ہے، اور جس کی ماں نمازی ہوئی اس کی وہ بیٹی خوش نصیب ہے، اور جس کی بیٹی نمازی ہوئی وہ ماں خوش نصیب ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور نمازیں پنجگانہ با جماعت ادا کریں، اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں نماز کی سچی پیاری محبت عطا فرمائیں، دین کی تڑپ عطا فرمائیں، دین کی چاہت عطا فرمائیں۔ اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خاص کر کے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو سرکار غوث العظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ پاک مبارک مہینہ ہے۔ آج سرکار غوث العظم کی 11ویں تاریخ یعنی آج 2 تاریخ ہے، عربی تاریخ 2 تاریخ ہے۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو سجائیں اور اپنے گھروں میں قرآن خوانیاں کروائیں، اور ان کے نام سے اصال ثواب کریں، اور ان سے مدد مانگیں، اور ان سے اپنی گناہوں کا توبہ استغفار کروائیں۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کی تیسری پہر جو آتی ہے، جس میں اس کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ اس بندے کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس ٹائم میں بندے کو چاہیے کہ اٹھے، تہجد کی نماز ادا کرے، اور اللہ کی راہ قبلہ رو ہو کر اللہ کی طرف مخاطب ہو کر وہ دعا کریں، اور اپنی آنکھوں سے آنسو عشق رسول میں ڈوب کر گرائیں۔ اگر اس کے آنکھوں سے ایک آنسو اگر گر جائے گا حقانیت میں یعنی سچ میں، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ تو میرے ملت کے نوجوان بھائیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی خوب تعلیم ہم اور آپ حاصل کریں، اور اپنے دین کو بڑھائیں، اور اپنی دینی ماحول یعنی دینی چیزیں یعنی ہمارے اسلام میں کیا چیزیں جائز ہیں کیا چیزیں ناجائز ہیں، اتنا سیکھنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر اللہ نے رب کائنات نے علم دین سیکھنا فرض کیا ہے، جتنا اس کا روزہ نماز کیا ہے
نماز کیسے پڑھی جاتی ہیں، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، بھائی کے ساتھ حقوق کیا ہونا چاہیے، اپنے بیٹی کے ساتھ حقوق کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ اتنا علم دین سیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سنی مسلمان مرد عورتوں پہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اگر اتنا انسان نہیں سیکھے گا تو اس کے بارے میں میدان محشر میں ہم سے سوال و جواب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور مجھ اس فقیر کو اگر کہنے سننے میں اگر بتانے میں کچھ خامیاں غلطیاں ہوئی تو مولا تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، اور سب سے پہلے مجھ اس فقیر کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اس کے بعد تمام سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔